جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ بات چل پڑیے. یہ کہاں قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دکھایا مجھے قرآن میں، حدیث رسول میں دکھایا کہیں یہ کلمہ طیبہ میں. یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لا الہ کہیں لکھا محمد ہم نے جوڑ لیے. حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیعوں رسولیوں پہ ایک کلمہ شہادت حضور وہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ ہے کلمہ. یہ ہمیں جو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا. اگر کوئی چوتھا بھی کر لے کہ ساتھ ہی کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کچھ بھی نہیں بگڑ نیک باتیں اکٹھی کرتے ہیں. یہ کوئی اسلام کے کلمے ہی نہ کوئی دین ہے. عالم شیر صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ 6 کلموں کی کیا ہسٹری ہے؟ بظاہر تو یہ دیکھنے میں نے عبارت دیکھی اس میں کچھ نہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کب سے شروع ہو گئے اور کب سے رواج پا گئے ہیں؟ عبادتیں تو وہ بہت اچھی ہیں، عبادتوں میں خرابی کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مگر انہوں نے کلمہ جو دوسرا ہی ثابت آئی یا تیسرا چوتھا. ہاں جی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا اس سے آگے جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمے تو ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا وہ بھی نیک لوگوں نے تجویز باتیں ٹھیک، استغفار کا کلمہ ہے، رد شرک کا. یہ کلمہ پہلا جو ہے نا یہ ثابت نہیں. اب حیرانی کی بات ہے یہ اس پر جمے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نہیں قرآن حدیث میں اس طرح لا الہ الا اللہ الگ آتا، محمد رسول اللہ بنا بنا کلمہ طیبہ کہیں نہیں. اس کو تو کہتے ہیں کہ پڑھو، جو 3 ہیں اس کے لوگ انکار کرتے ہیں. صحیح ہے. ہاں یہ کلمہ اس طرح بنا بنا کوئی نہیں، نہ آیتوں میں نہ حدیثوں میں. الگ الگ دونوں ٹھیک. لا الہ بھی دین ہے، محمد رسول اللہ بھی دین کی جڑ. تو ان کی مولانا کب سے علماء نے کیوں بنا لیے یہ آخری لوگ پہلے پڑھواتے تھے؟ علماء نے صرف خلاصہ تیار کر لیا کہ زیادہ نہیں کہ لوگ یہی یاد کر لیں. صحیح. اب تو سستی آ گئی نا، کچھ ہم مولوی حضرات جو ہو گئے کہ امیروں کے بچوں کو یاد نہیں پڑھانے لگے. نکاح کے موقع پر آگے آگے پڑھنا شروع. پہلے سنتے تھے کہ سناؤ ایمان کی 2 سے 6 کلمے بچے بچیاں یاد کرتے، وہ بھی اچھا سب کرو دیکھ بات. پھر آ گئے آگے آگے پڑھو، پیچھے پڑھتے جائے. اب اس سے بھی کام ختم ہوگا. جی. نکاح کے لیے یہ کوئی نکاح ضرور ہے کہ خطبہ پڑھا جائے نجات قبول کرا. صحیح. اسی کے ساتھ ویسے کلمے جو پڑھتا ہے کلمے بہت اچھے ہیں، ان میں کوئی بات نہیں. اسی کے ادھر سے ہی وجود میں آیا جہاں سے باقی چیزیں وجود میں آئی ہیں. یہ وجود میں اس طرح آئے کہ آپ نے ایک دفعہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. چلیں یہی آپ لوگوں کے لیے چیک پوائنٹ ہے. باقی جو کلمات ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا جب آپ قرآن و حدیث کی بات کریں نا تو کئی لوگ فخریہ کہتے ہیں جی او جی قرآن حدیث سے پہلا کلمہ ہی کو نہیں موجود. یہ بتانے کے لیے ہمارے بابوں نے بتایا. نہ، بابوں نے کہاں سے بتایا تھا؟ بابوں کے ماننے والوں کو اب ہم بتا رہے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بابوں نے کتابیں پڑھی ہوتی تو ان کو کلمہ مل جاتا. بھئی قرآن میں پہلا کلمہ موجود ہے، ہاں اکٹھا نہیں ہے، سکیٹرڈ فارم میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں حج کے حوالے سے بھی سکیٹرڈ آیات ہیں، ہو سکتی ہیں. نماز کے حوالے سے سکیٹرڈ آیات ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے سکیٹرڈ آیات ہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن کیا قرآن حکیم میں لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے؟ قرآن حکیم میں کئی مقامات میں موجود ہے. ٹاپ آف دا لسٹ وہ موقع ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 کہ جب انہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ موجود ہے. اور جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اردو میں ہم فتح کہہ لیتے ہیں، یہ فتح ہے، ہاں پہ وقف ہوگا. 29 نمبر آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. محمد اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب جو ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور ان کی جو شانیں ہیں وہ تو اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں، کمال آیات ہیں. تو اس کے سٹارٹ میں محمد الرسول اللہ آتا ہے. تو پہلا کلمہ تو قرآن میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے جی. سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 میں لا الہ الا اللہ ہے، اور سورہ الفتح پارہ نمبر 26 میں آخری آیت ہے اس کی، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ. لو جی ہو گیا. بخاری مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے، اور شرم کا مقام ہے مسلم کی پہلی حدیث میں کلمہ لکھا ہوا ہے. پہلی حدیث بھی نہیں پڑھی سر. 92 روایتیں تو ہیں مقدمے کی جس میں میں نے مقدمہ پورا کور بھی کروایا.
93 نمبر روایت جو ہے نا مسلم کی حدیث، وہ اصل میں پہلی حدیث ہے مسلم کی، مقدمے کو چھوڑ کے کتاب الایمان میں حدیث جبریل جسے کہتے ہیں، بڑی ڈیٹیل حدیث جو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے سوالات کرتے ہیں، اور چونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ جبریل ہے۔ جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے بتایا، او جی بڑے سے بڑا بزرگ ہونا، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں میں جو خاک لگتی ہے وہ اڑ کے اس کے جو ناک میں بیٹھتی ہے نا، وہ غوث کتب ابدال اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا جی، تو صحابہ کو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ جبرائیل آیا تھا؟ اور بابوں کو پتا چل جاتا ہے، حالانکہ بابوں کی تو اوقات جو ہے وہ گھوڑے کے سم کی دھول والی بھی نہیں ہے، کہانیاں، جھوٹ، فراڈ، کوڑ۔ ٹھیک ہے عثمان بھائی، کوڑ۔ جسان سے 6 کلموں کے بارے میں حدیث سے حوالہ ذکر فرما دیں کہ ان کے نام اور ان کی ترتیب کہاں سے لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 6 کلمے ہیں یہ کلمات تو حدیث سے ثابت ہیں جی، لیکن ان کی جو یہ ترتیب ہے یا ان کو 6 کلموں کا نام دینا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلا کلمہ طیب، دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، اور جس طرح جو ہم نے 6 کلموں کی ترتیب رکھی ہوئی ہے یا ان کو الگ سے باقاعدہ نام دیے ہوئے ہیں۔ کلمہ طیبہ جو ہے یہ تو کلمہ توحید ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، تو توحید کا کوئی بھی کلمہ ہوگا اس کو قرآن نے کلمہ طیب کہا ہے۔ اس حوالے سے کلمہ شہادت جو ہے جس کو ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں وہ بھی کلمہ طیب ہے، لیکن دوسرے کلمے کو ہم شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اشہد اللہ الہ یعنی شہادت کا لفظ ہے۔ تو ایسے ہی تیسرے کلمے کو تمجید کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تمجید بزرگی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بات کہ علماء نے جس کلمے میں جو مضمون ذرا واضح تھا اس کے اعتبار سے اس کا نام دے دیا۔ تو نام کسی بھی چیز کو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نمبر بھی اس لیے دے دیے گئے اس کو تاکہ یہ ان کلمات کی ایک فضیلت ہے، تو تاکہ لوگ ان کو ترتیب سے یاد کر لیں۔ باقی کوئی اس کو 6 کلمے نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ نام نہ دے کچھ اور نام دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی قرآن و سنت سے یہ ترتیب یا ان کے نام باقاعدہ اس ترتیب سے، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا، آپ تیسرے کو پہلا کہتے ہیں، چوتھے کو پانچواں کہتے ہیں، لیکن آپ طریقہ کار بدل سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ یہ 6 کلمے جو ہے یہ قرآن یا حدیث میں نہیں ہیں، بلکہ یہ علماء کرام نے اس میں جو مضامین ہیں وہ مضامین چونکہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور اعمال سے، اچھے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کلمات کو مرتب کر کے عوام میں عام کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ جو بھائی بدعت 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 کہتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، وہ 6 کلمے قرآن یا حدیث سے ثابت کر کے بتائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 6 کلمات کا رواج ہو۔ بعض اوقات ہم جوش میں، جذبے میں آ کر بہت ساری چیزیں اس طرح کی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم ان کو ناجائز یا ممنوع کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ان چیزوں کو اختیار بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ 6 کلمے یقیناً ان کے مضامین قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن بعینی ان الفاظ کے ساتھ یہ مجموعہ 6 کلمات کا یہ بعد میں علماء کرام نے مرتب کیا ہے تاکہ ہمارے بچے، ہماری عوام، وہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کو اجمالی طور پر ان کلمات میں جان سکے، جو اچھے مشہور اور ضروری اعمال ہیں ان کا تذکرہ ان کلمات میں ہو، تاکہ جب یہ کلمات دہرائے تو توجہ ان چیزوں کی طرف رہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ علماء کرام نے 6 کلمات اس لیے نہیں مرتب کیے تھے کہ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے رٹے لگاؤ اور 6 کلمے یاد کر لو، بلکہ وہ تو اس لیے تھے کہ تاکہ یہ 6 کلمے جن مضامین پر مشتمل ہیں وہ مضامین اتنے اہم ہیں کہ ان کو بار بار اپنے ذہن نشین کیا جائے، بار بار ان کو دہرایا جائے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی شروع میں اگر بچوں کو ترجمہ یاد کروا بھی دیا جائے ان کلمات کا، بعد میں بھول بھال جاتے ہیں۔ بڑوں کو بٹھا لیں آپ، 1 لاکھ مسلمانوں کو بٹھا لیں اور پوچھ لیں کہ 6 کلمے کا ترجمہ کر کے بتا دیں، نہیں بتائیں گے۔ تو ہمارے ہاں عموماً اب رسم چل رہی ہے، روح ختم ہو گئی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز کی روح کو بھی آپ سمجھیں۔ تو لہذا 6 کلمات بہرحال پہلے نہیں تھے، یہ بعد میں ہیں، لیکن چونکہ یہ دین کی تقویت و ترقی کے لیے ایجاد کیے گئے اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ آپ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، لہذا انشاءاللہ عز و جل اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا۔ بہن نے فرمایا اگر کوئی بہن باہر خلع لے